So flattery, chapter 26, definition of flattery. Flattery means to act humble, degrade or demean yourself in front of someone with a higher status or influence, higher influence than yourself, solely in return for a personal benefit. So degrading yourself, humbling yourself, demeaning yourself in front of powerful people to get something from them. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم الدین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح و مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں۔ یا اپنے حق میں یہ ڈنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ اور مخلص اور دیانتدار رہنما ہیں اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمْ، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت یعنی اینٹ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں، فلاں صاحب آئے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں 60 پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کتاب دیکھیں آپ، اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا، یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ، کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے ہوگا، سب چیز سے چپ کر دیں۔ یہ امت جس کو جھوٹی تعریف نہیں کرنی، با ما یکرہ من صناع السلطان وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں، امت منافق بن، معمولی بندے نہیں، تابعین اور چوٹی کے لوگ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا 7178 نمبر ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے، عنوان یہ ہے ما یکرہ من صناع۔ مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے، جھوٹ بولنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے۔ قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ونقول لهم بخلاف ما نتكلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے، جب نکلتے ہیں جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے، جیسے خوشامد۔ یہ ملوکیت کا لازمہ ہے، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا، آپ کے تو سب کے سامنے فوراً پرندے اڑ کر اسٹانی پر جا بیٹھتے ہیں۔ کالا کن نعدھا نفاقا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ یہ حضرت حسین سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ خوشامدی بن جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ۔ تو لوگ گئے فواقعوا فی یزید ابن معاویہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے یزید کو بہت برا بلا کر فقال تقولون ھذا فی وجوہہم، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے منہ پر بھی یہ کہتے ہو، یہ اسلام ہے؟ دین تو کہتا کٹ دو حق کو، یہ اللہ کے رسول اور خلفاء نے اس کا مگر بعد میں نہیں رہنے دیا، میں کیا کروں اور دوسرے کے گھر مار مار کر لوگوں کو کر دیا، کچھ کو لالچ دیا۔ جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں، امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا۔ لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا، خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں، تاریخ کو آگ لگائیں، یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے، وہی تبری جو جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی، اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے منہ پر سے بل نمدحہم ونثنی علیہم، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس علی ائمتنا ہؤلاء فیتکلمون فی شیء نعلم ان الحق غیر فنصدق۔ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں۔ اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی، غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم بے دین ہو گیا۔ خیر وہ موضوع الگ۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں، ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا، بینگن کی تعریف، بینگن ایسا بینگن ایسا، پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا۔ صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی، اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں۔ اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا، اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر۔ آپ ہی خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا، جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا۔ تو کہا ہم جانتے ہیں، قال كنا نعد هذا نفاقا، فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے،
فلا ادری کیف عندکم، اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن، یہ بھی ابن عمر کی کنز، ہم امام کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، یقضی بالقضاء نراہ جورن، وہ فیصلے کرتا، ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا، فنقول تقبل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ۔ فقال انا نحن معاشر محمد، آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے، اس کو منافقت سمجھتے تھے، مگر دور بہت جلدی بدل گیا، 50 سال نہیں گزرے، نمونہ پڑھا میں نے۔ دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافتی راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کی ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو، ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راس بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا یہ حال ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کے ساتھ حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا۔ یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا۔ حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا، 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہا۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین وقت کا حاکم بڑا یا اللہ کے نبی بڑے؟ اس نے کہا نبی بڑے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔
اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا اگر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اطلاع دی، شاباش، سیدھا رہ گئی۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے ممبر پر چڑھ کر یہ سیفٹی ایکٹ نافذ کیا کہ آج کی تاریخ سے جو مسلمان مجھ سے یہ کہے گا کہ خدا سے ڈرو تو میں اسے قتل کر دوں، کوئی نہ یہ کہے اتق اللہ، اپنے منہ بند رکھو، میں جلدی چیک کروں۔ اس تنبیہ کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلسل کوششوں سے دنیا اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو کسی بادشاہ سے یہ غیر اسلامی فکرہ کہہ سکتا، غیر اسلامی، اوپر انہوں نے لگا دیا نقطے کہ یہ غیر اسلامی بن گیا کہ اللہ سے ڈرو، کوئی نہ کہہ سکا، خاموش کر دی زبانیں، فقہا بھی ڈر گئے اور علماء بھی ڈر گئے۔ تم روتے نہیں اس کو؟ دیکھا اپنے ملوکیت کی اس کی رسمہ سازی کو کہ ہارون اور اس کے پیشراؤں نے حکومت الہیہ کے دائیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کسی ملا یا پیر نے عبد الملک اموی یا ہارون عباسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ حلوے کھاتے رہے، حجروں میں بیٹھے رہے، ان کو جاگیریں بھی دیں، یہ دین کا بیڑا غرق کرتے رہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا، اب بڑے بڑے علماء سے میری بات ہوئی، ولی سے مر گئے، میں نے پوچھا کیوں ہدایہ میں لکھ دیا کہ خلیفہ وقت حدود اللہ پامال کرے، شراب پیے، زنا کرے تو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، کیوں لکھا؟ دین میں رہتا ہے کہ وہ کرتا رہے، اس کو سزا نہ دیجیے۔ کہنے لگے نہیں اس کا مطلب نہیں، ملوکیت کا دور تھا، دے نہیں سکتے تھے، ان کا مطلب یہ ہے کہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا یہ جعلی آپ نے مطلب کیا، مگر ساتھ ہی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ آ جائے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے کہا قتل ہونا منظور کر لے گا وہ کون پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر سکتا؟ مولانا کو جواب کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں، ویسے اس کو رابطہ دے دیا کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، شراب پینا، نماز چھوڑنا، زنا وغیرہ کرنا، یہ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے۔ یا ہدایہ میں دیکھ، یہ ہو دار جس کا کہہ رہا ہے، کوئی ملا پیر نہ بولا کہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے۔ اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھے۔ دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ یہ سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، لیکن بادشاہ نے طاقت کے زور سے ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا۔ انگریزی دور آیا، جو بڑے علماء تھے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں، یا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، یا 20 سال کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیا، کالے پانی میں مار کے، باقی آرام سے ساتھ مل گئے، وہ نے قبول کر لی۔ اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفس زکیہ، ابراہیم نفس رضیہ، امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو، اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو۔ بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا، وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا، ان کا مشربہ ہے نفس زکیہ کا، مدینہ سے باہر جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو۔ مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا؟ ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا، اسی لیے علی میاں سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ابو احمد اور شافعی تو پیدا ہی بعد میں وہ جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا۔ اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے ہیں؟ جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے؟ وہ امام حسین کے ساتھ تھے، کلمہ گو نہیں دیکھنا، بگڑا ہوا تختہ اٹھ، مگر بیچارے کچل دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔